تو آپ کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہے, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں. جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں بیٹا چاکلیٹ مت کھانا پیٹ میں, ویسے ہی کیڑے ہیں, جب کھاؤ گے تو یہ ساری چاکلیٹ کیڑے زیادہ شوق سے کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اور موٹے تازے ہو کے اب 4 شادیاں بھی کریں گے اور اپنی نسل بھی بڑھائیں گے. وہ کیڑے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں, لیکن بچے کو ایسا کیڑا ہوتا ہے وہ پھر بھی چھوڑتا ہے نہیں. تو جو کیڑا بچے کو ہوتا ہے نا وہی آج انسانوں کو ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت جاؤ, اس طرف مت جاؤ, اس سے دل مت لگاؤ, حلال استعمال کرو اور اس سے بھی دل مت لگاؤ. اتنی محبت کرو جتنی مسافروں سے کی جاتی ہے. آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, کوئی خوبصورت سا دوست, بڑی زبردست پرسنالٹی, وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, آپ کو اچھا لگا, بات چیت میں آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, بس اتنا. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پشاور اسٹیشن پہ اترا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا, بے ہائے ہائے میرا دوست جدا ہو گیا اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یار وہ وسیم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے, وہ ملتان پہ اتر گئے, مجھے پشاور جانا تھا, دونوں کا اسٹیشن الگ تھا, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے کچھ گولیاں دو. ڈاکٹر کہے گا بے وقوف پہلے تو اپنی کھوپڑی کا علاج کر. جب تجھے پتا تھا اس کا اسٹیشن ہی الگ ہے, تیرا اسٹیشن ہی الگ ہے, تو اتنی محبت تو نے کی کیوں اس سے؟ تجھے پتا نہیں تھا. تو یہی حساب کتاب ہے بھائی. اللہ میاں منع کر رہے ہیں بھائی مسافر خانہ ہے. دیکھو ہم سے پہلے 60-70 سال پہلے آپ کبھی کراچی کا نا لکھیں کہ 1974 میں کراچی کیسا تھا یا 1960 میں کیسا تھا, تو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جائیں گی, ٹانگے والے آئیں گے, کچھ برگر آئے گا, کچھ بڑا اچھا سا کراچی آئے گا پرانے زمانے کا نا, سارے جوان لوگ نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ جوان میں سے ایک بھی ابھی مارکیٹ میں, سارے کہاں ہیں؟ کوئی پاپوش کے قبرستان میں, کوئی سخی حسن میں لیٹا ہوا ہوگا جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی خوش قسمت ہے جو لیٹا ہوا ہوگا, ورنہ گورکن پارٹس نکال کے کوئی ہو سکتا ہے گردہ غفار بھائی کے لگا ہوا اس کا صحیح بات, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ڈاکٹروں نے بھی ایک کام شروع کر دیے ہیں, جیسے ہی تازہ مردہ ہو پارٹس نکال کے جس کے جو فٹ آ رہا ہے اس کے لگا دیے, چل رہی. تو مردے کا بھی تمیز سے نہیں سو سکتا قبر میں. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے کی نا وہ ویڈیوز دیکھیں, اور پھر دیکھیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو کل بہت جلد لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار 2022 میں لالو کھیت کی مسجد میں بیان ہو رہا تھا, تو ہم نظر آئیں گے اس کو بیان کر رہے ہیں, شادیوں کی باتیں, بچے پیدا کرنے کی, آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہ پھر وہ مولوی صاحب یہ سمجھا رہے ہوں گے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ ہیں نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. کوئی پاپوش کے قبرستان میں ہے, مجھے تو قبرستانوں کے نام بھی نہیں آتے یار, سخی حسن کے قبرستان میں, کوئی فلانے قبرستان میں, کوئی فلانے قبرستان میں, سارے مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے نا کامیاب صرف وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ لوگ تھے جب بھی ملا کرتے تھے بولتے تھے یار تیرا سورس آف انکم کیا ہے یار, بتا یار تو کماتا کیا ہے. وہ کہیں گے میں ٹھیلا لگاتا ہوں, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, دفع ہو یہاں سے, ٹھیلا لگاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے, ادھر جا. اور جب کوئی ان سے آ کے ملتا تھا کہ جی میں وہ میرا بزنس ہے اصل میں تو ڈالر چھاپ رہا ہوں, میری تو فیکٹری ہے, ہم اس کو گلے لگاتے تھے. یار سکسیس اس کو بولتے ہیں. لگتا ہے تو نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن کے عمل کیا ہے. تو جواب میں کہا بھائی موٹیویشنل اسپیکر تو مجھ سے سیکھ کے جاتے ہیں. جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا نا مسجد میں نے تیسری شادی کی تھی اس وقت معذرت کے ساتھ, تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, معذرت اس لیے کہ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی, پھر وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے نا, تو میں معذرت کر لیتا ہوں احتیاطاً. میں بیٹھا ہوا تھا نا تو لڑکے میرے سامنے تو بات کرتے نہیں. جب میں نے تیسری کی نا تو کچھ لڑکے نا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے, انہی میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا جو میرا ریلیٹو تھا. ان لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے. اب فری ہو کے بات کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, بھائی یار یہ مولوی صاحب جو ہے مفتی صاحب کون سی حکیم سے دوائیں لیتے ہیں یار, یہ کھاتے کیا ہیں یار, تیسری شادی کر لی انہوں نے یار. دوسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے دوائیں لے کے جاتے ہیں پھینکے جا رہے ہیں, پھینکتے یار. 4 شادیوں کے لیے نا کوئی بہت پاور کی ضرورت, جو روٹی کھا رہے ہو نا یہ کافی ہے, سمجھ رہے ہو نا. یہ اللہ نے مرد کی نیچر بنائی ہے, یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ جو روٹی جو کھا رہے ہو نا آپ. ہم تو اپنی
ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں تبھی تو پھٹ رہے ہیں دھماکوں سے، جا کے بھول جاتے ہیں، گول ہو جاتے ہیں، تو انرجی زیادہ کھا رہے ہیں. تو یہ اتنا اس میں ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. اب آپ کہو گے کہ جب میں نے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی تو اس میں شادیاں بھی تو آ گئی نا، بچے بھی آ گئے، تو پھر ہم چھوڑ دیں سب کچھ. مسافر خانہ یہ 4 عورتیں بھی تو چھوڑنی ہے نا اپنے، بچے ہوں گے تو وہ بھی قبر میں اتاریں گے. تو کیا ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن میں بزنس کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی؟ بس یہ آخری بات، کیا ضرورت ہے انجینئر بننے کی؟ کیا ضرورت ہے سائنٹسٹ بننے کی؟ کیا ضرورت ہے بزنس مین بننے کی؟ کیا ضرورت ہے بچوں کا باپ بننے کی؟ تو چھوڑ دو، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اب کیا کرو؟ جنگل میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ کو راضی کرو، مریں گے سکون سے، دنیا سے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوگا جب یہ بیان سنتے ہیں، یار جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی تو یہ تو ترقی میں اور پیچھے ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ پہلے ہی ہم ترقی میں اتنے پیچھے ہیں. وہ ان کی ٹرینیں دیکھو، ابھی تو میں بیٹھ کر آیا ہوں ٹرینوں میں. کراچی سے لاہور تک کا، پشاور تک کا جو سفر ہے نا، جو ہمارے یہاں طے ہی نہیں ہوتا ٹرین میں، آدھے میں اترنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جا رہا بھائی، میں واپس جا رہا ہوں. حقیقت میں تیز گام میں گیا فیملی کے ساتھ کراچی سے پنڈی. فیصل آباد کے بعد مجھے وسوسے آنا شروع ہو گئے، بھائی یہیں اتر کے واپس چلتے ہیں، ہم جا ہی نہیں رہے پنڈی. اتنا لیٹ کیا ہے نا بھائی، چل لے خدا کا واسطہ چل لے. پہلے تو کراچی میں یہ ہوا کہ 4 نمازیں ہماری اسٹیشن پہ ہوئی ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، چل ہی نہیں رہی. چلی ہے تو جھاڑ پھونک دعائیں پھونکے لگا لگا کے تھوڑا ہل لے بھائی، پتہ نہیں کس. اب تھوڑا بہتر ہو گیا نظام. تو فلائٹیں کتنی لیٹ ہو جاتی ہیں. میں اپنے بچوں کو پہلی دفعہ میں نے کہا چلو جہاز میں بٹھاتا ہوں، ان کو خوش ہوں گے. تو میں نے کہا دن کی روشنی میں نا، میں نے تھوڑا مہنگا ٹکٹ لیا کہ بچے تھوڑا دن کی روشنی میں جہاز سے اڑتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے نا. تو تھوڑا مہنگا کیا یار، ایک دفعہ تو بچوں کو جہاز میں تو بیٹھے نا. تو ہم جب ایئرپورٹ گئے تو پتہ چلا 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے. اتنی ٹینشن سے صبح کا ٹکٹ لیا، اڑے وہی رات ہی کے اندھیرے میں. سمجھ رہے؟ یہ الحمدللہ پیکیجز ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نا، بہت زبردست پیکیجز ہیں. تو ہاں وہ ہم جب گئے نا تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے جب مسلمان کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ابھی تو تھوڑی سی ویلیو ہے تو اس نیت سے تھوڑی اسٹرگل کر لیتا ہے کہ کچھ ویلیو ہے. جب مولوی لوگ بالکل ہی ویلیو نکال دیں گے، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی، تو پھر تو ہم ترقی میں اور زیادہ پیچھے. پھر تو ہماری ٹرینیں کراچی سے پشاور ابھی 48 گھنٹے میں پہنچ رہی ہیں. جب دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی تو اور خراب انجن آ کے لگیں گے کہ جب دنیا مسافر خانہ ہے تو انجن سے دل کیوں بہلا رہے ہو، کھٹارے انجن رکھو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسافر خانہ ہے نا، سفر ہے بھائی، پائیدان پہ جگہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہی WR کی مثال دیتے ہیں کہ سیٹ مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس چکر میں سفر تھوڑی چھوڑتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے. مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے. دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا. اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے. کیوں؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اب کھاؤ. کیا کرو؟ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟
ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا, اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے, اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی, آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے, تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا, مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے ہیں اور جس سے اجازت دے رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی, اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی, اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی. اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں؟ بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں, یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے. یار یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں, تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں. ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی. بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی, تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے. کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے وہ.
ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ, میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے, ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے, وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے. پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی. مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں طرز کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہو نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری, مجھے سب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, میری کیا اوقات, شریعت کیا کہتی ہے.
شریعت کیا کہتی ہے؟ ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2 ٹکے کی نہیں ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری، بیماری میں گزری؟ بیماری میں گزری. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے؟ ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں؟ اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نا 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 نا، یہ بات سمجھیں. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو، مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا، راضی ہوگا. کیوں؟ بیماری میں صبر کرو گے. اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں، نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائے ٹماٹر کی، بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے؟ خوش ہے، میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں؟ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں. صحیح ہے نا؟ جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں، اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا، موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے، اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے، بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا، اللہ نے دنیا میں اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی، آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے، جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی، حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو، تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں، اتنا پیسہ دے دیا تجھے، اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا، پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا، خوش تھا میں اس میں، صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا، میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے، پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے، نہیں چاہیے ہمیں، سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں، W11 میں ہی لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے، وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو، یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو، پھر تو آنے دو، اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں، آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا، اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا، اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم کھائیں گے صبح، کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو، دل پھر بھی نہ لگاؤ، نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت، جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا، اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی، اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک
کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے, سٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, کیونکہ بہت نیک ہیں یہ. وہ تو چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھیں یار خدا کا واسطہ, اٹھا ہی نہیں جا رہا, نیک بہت ہیں, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک کو, یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقیناً نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو, خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے, کھمبے سے لٹک گئے, فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو, وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا, حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئیں. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار, جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری, کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا, کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو.
لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا, مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تو تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے, میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام بھائی. ویسے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. نہیں اس کا حاصل لیا تھا, کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے, میں سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے, خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے, اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا, زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم, کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ, پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اور آخری بات, بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات, اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جائیں, آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا, تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکوٰۃ سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یا ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, کوئی تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں,
اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے سے بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز سے. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, شیطان کہے گا ابے مسجد کے تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا, ابھی آہستہ آہستہ یار, ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے, یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں, آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی. پھر شیطان کہے گا اب سو جا, آپ کہیں گے ٹھہرو رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں گا. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ, یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا 3 گرہیں, اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے, اب جاؤ فجر کی نماز. اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار, سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسی آفس چلے جاتے ہیں, بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے, ایسے وضو کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, مسح کرتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح صبح لڑ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ, باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, نیند ہوئی بھی ہوتی ہے نا سب کی, ایسے نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, سب آرام سے. امام کو پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب مڑ مڑ کے, ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا, لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے, سکون میں ہوتے ہیں نا, نیند پوری ہو گئی, ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے پتہ نہیں ادھر رہ گیا کیا ہو گیا, پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے امام, تو ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے بیٹھیں گے, پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تلاوت سنیں گے, سلام پھیریں گے, ہٹو بچوں ہو جائے گا. پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو جائیں گے, اٹھیں گے پھر وہی 11 بجے. نہ سوئیں تو اچھا ہے, لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا, دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی, تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے, باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت, باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا, دن کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی, تو پھر باقی بھی اچھا ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق